بسم اللہ لا یضر مع سمعه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ نے کوئی مائنڈ بنایا ہوا نا اپنی لائف کے حوالے سے کہ میں اپنی لائف میں یہ اچیو کرنا چاہتا ہوں یا میں کرنا چاہتی ہوں، تو اس کے لیے آپ کو کوئی آبسٹیکل آیا، کوئی پرابلم آئی ہے اور کوئی لائف نے چینج کر لیا، لائف کا موڑ آ گیا کوئی، اور آپ وہ اچیو نہیں کر سکے، لائک آپ نے کوئی ڈگری ایسی حاصل کرنی تھی یا کچھ بھی معاملات، تو وہ آپ نہیں اچیو کر سکے. فار ایگزامپل کسی بھی کوئی پرابلم، کوئی ایسا ایشو ہو گیا، تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہے. آپ وہ نہیں جانتے جو اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں جانتے ہیں. آپ کے حق میں کیا بہتر ہے آپ نہیں جانتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو آپ نے اس بات پہ ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا کہ یار میں نے یہ اچیو کرنا تھا تو یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا لائف میں تو یہ اچیو ہی نہیں کر پایا، تو کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نہیں جانتے آپ کے حق میں کیا بہتر ہے. کیا پتہ آپ کے حق میں وہ بہتر ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ اس سے پہلے ہی بچا لیا ہو، اور اگر آپ وہ اچیو کر لیتے اس کے بعد آپ کو بہت سی پرابلم فیس کرنی پڑتی، آپ اس کے بعد آپ کو بہت سی آبسٹیکل آتے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس منزل سے پہلے ہی بچا لیا. اس ٹائم آپ تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ ہوں گے، لیکن آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتری چاہتے ہیں، اور انہوں نے اسی طرح لائف کو چینج کر دیا کہ آپ کے حق میں جو بہتر ہوگا وہ آپ کو مل گیا. اور اگر آپ یہ بات پہ یقین کریں گے نا تو آپ کی لائف بڑی ایزی ہو جائے گی. ایک انسان ہے نا، وہ کہتا ہے کہ یار میں اپنی لائف میں یہ ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا تھا لیکن میں نے وہ میرا ہوا ہی نہیں لائف میں اچیو، میں نے اس کے بجائے یہ ڈگری اچیو کر لی. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا آپ کے حق میں کیا بہتر ہے. تو آپ نے کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا اس بات سے کہ آپ یہ اچیو کرنا چاہتے تھے وہ اچیو نہیں ہوا. وہ ایک آیت کا مفہوم ہے نا کہ انسان نہیں جانتا کہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے. کیا پتہ آپ کو جو چیز اچھی لگ رہی ہو وہ آپ کے حق میں بہت ہی بری ہو، وہ آگے جا کے آپ کے لیے بہت ہی پرابلم کریٹ کرے. اور موسٹ پروبیبلی کہ جو چیز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ابھی وہ آگے جا کے آپ کے حق میں بہت ہی بہتر ہو. تو آپ اپنی رضا کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے آگے کیوں نہیں سیکریفائز کر دیتے؟ اپنی اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی رضا پہ کیوں فوکس نہیں دیتے؟ کیوں کہتے ہو کہ یا اللہ یہ کیوں نہیں ہوا، میں تو یہ چاہتا تھا؟ کبھی بھی ایسا نہ کہیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے بالکل بھی. جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. آپ کبھی یہ ریئلائز کریں نا اپنی لائف میں کہ اگر آپ اپنی لائف کا انالیسس کریں کہ آپ نے جو چیز پچھلے کچھ سالوں میں یعنی کچھ جو لائف گزر گئی ہے اس میں مانگا اور وہ آپ کو نہیں ملا، تو اب وہ آپ ریئلائز کریں گے کہ الحمدللہ وہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا، اور آپ دیکھیں گے واقعی وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بچا لیا. آپ نے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا کہ اللہ میں نے یہ چاہا تھا تو مجھے یہ کیوں نہیں ملا. آپ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آپ کے حق میں کیا بہتر ہے. وہ سورۃ ملک کی ایک آیت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جس نے آپ کو بنایا کیا وہ نہیں جانتا آپ کے حق میں کیا بہتر ہے؟ وہ نہیں جانتے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے. جس نے بنایا وہی نہیں جانتا، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، وہ تو دلوں میں آنے والے خیال کو بھی جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں بھی خیال کیا آیا. تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کیوں ڈس اپوائنٹ ہو گئے لائف سے؟ ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہی اپنی رضا کو راضی رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہی راضی رہنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ اللہ میں تو یہ چاہتا تھا آپ نے یہ کیوں نہیں کیا. آپ نہیں جانتے کہ آپ کو اس میں کیا پرابلم آ سکتی ہے. ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میں ایک جلتا ہوا کوئلہ، کبھی کوئلہ دیکھا ہے وہ فل ریڈ ہو جاتا ہے، پیک پہ ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ میں وہ جلتا ہوا کوئلہ اپنی زبان پہ رکھ لوں بجائے یہ کہ میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں وہ جلتا ہوا کوئلہ اپنی زبان پہ رکھ لوں کہ میں یہ کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، میں تو یہ چاہتا تھا اپنی لائف سے، میں تو یہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے یہ کریں لیکن آپ نے یہ کیا ہی نہیں. اللہ اکبر، جلتا ہوا کوئلہ. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑی سی کوئی پرابلم آئی نہیں، تھوڑا سا کوئی لائف نے ٹرن لیا نہیں تو ہم ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ آپ نے کیوں کر دیا.
آپ نے ایسے کیوں کر دیا, میں تو یہ چاہتا ہوں آپ کیوں نہیں کر رہے, میرے ساتھ ہی کیا دشمنی, اللہ اکبر, کیوں ہم ایسے کر رہے ہیں یار. اللہ تعالیٰ نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ تو خود دعویٰ کر رہے ہیں قرآن میں کہ اس کا مفہوم ہے کہ میں, اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جس نے آپ کو بنایا وہ جانتے ہیں سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں, اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے والا انسان بن جائے, آپ کی زندگی سکسیسفل ہو جائے گی. ہم ہر ٹائم شکوہ کرتے رہتے ہیں, کبھی شکر بھی کیا. آپ نہیں جانتے, یقین کریں کہ آپ نہیں جانتے. میں نہیں جانتا میرے حق میں کیا بہتر ہے, میرے حق میں وہی بہتر ہے جو ہو رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں. پریشانیاں آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, ایک ٹائم میں انسان کو ایسا لگتا ہے کہ یار میں ہی کیوں سلیکٹ ہوں اس کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. پھر وہی بات, آپ نہیں جانتے, کیا پتہ آپ کے حق میں اور یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو آپ سے چیز چھین لیا نا, اس سے بہتر چیز آپ کو دیں گے انشاءاللہ. آپ نے شکوہ کرنے والا نہیں بننا, آپ نے شکر کرنے والا بننا ہے. آپ یہ کہیں کہ الحمدللہ یار, اللہ تعالیٰ نے جو دیا الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ نہیں جانتے. وہ فار ایگزامپل, ایک ایگزامپل میں یہاں پہ دیتا ہوں. کوئی شیف ہے نا, شیف, اس کو پتہ ہے کہ اس کی جو وہ بنا رہا ہے, کوکنگ کر رہا ہے وہ جس چیز کی, وہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر انگریڈینٹس کون سے ڈالنے ہیں. اگر آپ اس کو سجیسٹ کریں گے نا کہ آپ اس کے اندر یہ چیز زیادہ ڈال لیں, یہ چیز کر لیں, ایسے کر لیں, وہ آپ کی سجیشن تو سن رہا ہے, لیکن اس کو پتہ ہے کہ اس کی وہ جو کوکنگ کر رہا ہے اس کے لیے کیا بہتر ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کون سے انگریڈینٹس کتنے ڈلنے ہیں, لیکن آپ کو نہیں پتہ. آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں اس کو, کیونکہ آپ کو علم ہی نہیں ہے. کوکنگ تو وہ کر رہا ہے جس نے پہلے کی ہوئی ہے, اس کو آئیڈیا ہے کہ میں نے کوکنگ میں کیا کیا ڈالنا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو آپ کا خالق ہے, مالک ہے, وہ نہیں جانتے, وہ نہیں جانتے آپ کے حق میں کیا بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے. تو اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں, زندگی بڑی آسان ہو جائے گی آپ کے لیے. آپ یہ کہیں کہ یار الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو کچھ کیا ہے ثم الحمدللہ. اور پھر آپ بعد میں جب ریئلائز کریں گے نا کہ یا اللہ میں نے آپ سے یہ مانگا تھا, آپ نے یہ نہیں دیا, آج میں اس کو ریئلائز کر رہا ہوں, تو میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں بچ گیا, الحمدللہ میرے حق میں وہ نہیں ہوا. تو شکر کرنے والا دل مانگے جو کہے کہ الحمدللہ. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے کتنی آسانی